بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 اگست 1903 دربار شام۔ حضور کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ اگر ایسی خبر کوئی مشہور ہو جائے کہ حضرت اقدس فوت ہو گئے ہیں تو کیا اسلام کی بنا پر، جو کہ حضور کو 80 سال کے قریب عمر کے لیے ہوا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر بالکل جھوٹی ہے؟ حضرت اقدس نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں تم کہہ سکتے ہو، کیونکہ یہ الہام تو کتابوں اور اشتہاروں میں درج ہو چکا ہے۔ 17 اگست 1903 سفر گرداسپور۔ آج ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے حضرت اقدس گرداسپور کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد بھی تھے۔ بٹالہ اسٹیشن کے قریب جو سرائے تھی، اس میں حضور علیہ السلام نے نزول فرمایا۔ مغرب و عشاء کی نمازیں یہاں جمع کر کے پڑھی گئیں۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے اور آپ کی طبیعت ناساز تھی کہ نماز کے اندر طبیعت میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انگور ملیں تو وہ کھائے جائیں، مگر چونکہ نزدیک و دور ان کا ملنا محال تھا، اس لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اس اثناء میں ایک صاحب جناب حکیم محمد حسین صاحب ساکن بلب گڑھ ضلع دہلی، جو کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام سے ہیں، قادیان سے واپس ہو کر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ایک ٹوکری انگوروں اور دوسرے ثمرات مثل انار وغیرہ کے حضرت کی خدمت میں پیش کی، اور بیان کیا کہ مجھے علم نہ تھا کہ حضور بٹالہ تشریف لائے ہیں، میں قادیان چلا گیا تھا، وہاں معلوم ہوا تو اسی وقت میں واپس ہوا، اور اب یہ پھل حضور کے لیے ہیں۔ 18 اگست 1903 فجر کو اٹھ کر حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز با جماعت ادا کی۔ چونکہ سفر کی تکان تھی، اس لیے حضور نے تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر اٹھ کر فرش پر جلوہ افروز ہوئے اور یہ رویا بیان فرمائی۔ ایک خوان میرے آگے پیش ہوا ہے، اس میں فالودہ معلوم ہوتا ہے اور کچھ فرنی بھی رکابیوں میں ہے۔ میں نے کہا کہ چمچہ لاؤ تو کسی نے کہا کہ ہر ایک کھانا عمدہ نہیں ہوتا سوائے فرنی اور فالودہ کے۔ اس کے بعد حضور نے خدا کا وہ کلام جو نازل ہوا سنایا، پھر فرمایا، ہر ایک بات میں خدا تعالیٰ کا سلسلہ تسکین کا چلا آتا ہے، جس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو ان مقدموں پر اعتراض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، بعض کوتاہ اندیش ہی اعتراض کرتے ہیں، ورنہ ہم اگر مقدمہ باز ہوتے تو جس وقت ڈگلس صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم مقدمہ کرو تو ہم اس وقت کہہ دیتے، ہم اس وقت کر دیتے، اور ایک تھیلا بھرا ہوا ہمارے پاس ہے جس میں گندی سے گندی گالیاں دی گئی ہیں، اگر ہم چاہتے تو ان پر مقدمہ کرتے، لیکن ہم نے معاذ للہ صبر کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جب وہ تسلی دے تو انسان کس قدر تسلی پاتا ہے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ جب توحید کے رنگ میں بولے تو وہ بہت ہی پیار اور محبت کی بات ہوتی ہے، اور واحد کا صیغہ محبت کے مقام پر بولا جاتا ہے، جمع کا صیغہ جلالی رنگ میں آتا ہے جہاں کسی کو سزا دینی ہوتی ہے۔ لاہور سے آنے والے بعض احباب نے عبداللہ چکرالوی صاحب کے خیالات اور اعتقادات کا ذکر کیا۔ اس پر حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر ایک شے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ورنہ تم دیکھ لو جس قدر تصانیف ہر ایک فن اور علم کے متعلق موجود ہیں، کیا مصنفین نے اپنی طرف سے کوئی بخل رکھا ہے؟ ہر ایک بات کی بڑی تفصیل ہے۔ اگر بخل کا ظن ہو سکتا ہے تو ایک پر ہوگا، دو پر ہوگا، نہ لاکھوں پر، مگر تاہم دیکھا گیا ہے کہ علم کا خاصہ ہی یہی ہے کہ بلا استاد کے نہیں آتا، اور نبی بھی ایک استاد ہوتا ہے جو کہ خدا کی کلام کو سمجھا کر اس پر عمل کرنے کا طریق بتلاتا ہے۔ دیکھو، میں الہام بیان کرتا ہوں تو ساتھ ہی تفہیم بیان کر دیتا ہوں، اور یہ عادت نہ انسانوں میں دیکھی جاتی ہے نہ خدا میں کہ ایک علمی بات بیان کر کے پھر اسے عمل درآمد میں لانے کے واسطے نہ سمجھاوے۔ جو استاد کا محتاج نہیں ہے وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا، جیسے طبیب بلا استاد کے طبابت کرے تو دھوکہ کھاوے گا۔
ایسے ہی جو شخص بلا توسل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر خود بخود قرآن سمجھتا ہے تو ضرور دھوکہ کھاوے گا۔ پھر فرمایا مفتری تھک جاتا ہے اور اس کا پول خود لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور یا اسے ذلت دامنگیر ہوتی ہے، کیونکہ روز بروز کیسے افطرا کر سکتا ہے؟ افطرا جیسی کچی شے کوئی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شیشہ بھی اتنا کچا نہیں ہوتا جس قدر افطرا ہوتا ہے۔ اور چونکہ مفتری کے بیان میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کی بدبو بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ تورات میں جھوٹے نبی کی یہ علامت لکھی ہے کہ وہ قتل کیا جاوے، اور ادھر ایسی عبارتیں بھی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے، تو پھر وہ علامت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پہ حضور نے فرمایا راست باز کی یہی نشانی ہے کہ جس مطلب کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو لے یا کم از کم اس کے پورا ہونے کی ایسی بنیاد نہ ڈال دے کہ اسے تنزل نہ ہو، تب تک وہ نہ مرے۔ مگر ایک کذاب سے یہ بات کب ہو سکتی ہے؟ قتل سے مراد یہ ہے کہ اس قتل میں ناکامی اور نامرادی ساتھ نہ ہو، اور جب تک ایک انسان اپنا کام پورا کر چکے تو پھر خود مر جاوے یا کسی کے ہاتھ سے مارا جاوے تو کیا موت تو بہرحال آنی ہی ہے، کسی صورت میں آ گئی، اس میں کیا حرج ہے؟ اور ایک کامیابی کی موت پر کسی کو بھی تعجب نہیں ہوا کرتا اور نہ دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے صریح الفاظ سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے قتل نبی حرام کیا ہو، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت لکھا ہے فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، آل عمران آیت 145، جس سے قتل انبیاء کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اب جنگوں کے بیچ میں ہزاروں افسر مارے جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی موت کامیابی اور فتح اور نصرت کی ہو تو اس پر کوئی رنج نہیں کرتا، بلکہ خوشی کرتے ہیں، اور جو خدا کے اہل ہوتے ہیں ان کا قتل تو ان کے لیے زندگی ہے کہ اپنے قائم مقام ہزاروں چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس وقت ہوئی کہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق تھا، اور گئے اس وقت جب کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی سند آپ کو مل گئی۔ بس اگر آپ کو کامیابی نہ ہوتی لیکن آپ کسی کے ہاتھ سے قتل بھی نہ ہوئے تو اس سے کیا فائدہ تھا؟ اور یہ کون سا مقام فخر ہے؟ ہاں، جب ایک شخص سلطنت قائم کرتا ہے اور اپنے قائم مقام مظفر و منصور چھوڑتا ہے تو کیا پھر دشمن کی خوشی کا موجب ہو سکتا ہے؟ بڑی سے بڑی ذلت یہ ہے کہ ناکامی اور نامرادی کی موت آوے۔ پس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامیابی کی حالت میں قتل کیے جاتے تو اس سے آپ کے شان میں کیا عرف آ سکتا تھا؟ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دی گئی تھی، آپ کی موت میں زہر کا بھی دخل تھا، مگر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ کافر اس بات سے نا امید ہو گئے کہ ان کا دین پھر عود کرے گا، تو ایسی حالت میں اگر آپ زہر یا قتل سے مرتے تو کون سے قابل اعتراض بات تھی؟ دین تو تباہ نہیں ہو سکتا تھا۔ غرضے کے تورات میں قتل کا ذکر ہے تو اس سے نامرادی اور ناکامی کی موت مراد ہے، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریبی رشتے دار تھے۔ یحییٰ کے قتل ہو جانے سے دین پر کوئی تباہی نہ آ سکتی تھی، اگر یحییٰ قتل ہوئے تو پھر عیسیٰ ان کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یحییٰ کوئی صاحب شریعت نہ تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ تورات کا صاحب شریعت کے لیے ہو۔ انگریزوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں، سکھ لوگ ان میں اکثر انگریزوں کو قتل کرتے رہے، لیکن اب جس حالت میں کہ انگریز فاتح اور بادشاہ ہیں تو کیا سکھ یہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس قدر انگریزوں کو قتل کیا؟ یہ کوئی جگہ فخر کی نہیں ہے، کیونکہ آخر میدان انگریزوں کی ہاتھ رہا۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا سکہ چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کروڑا مسلمان موجود ہیں، اور ابو جہل کے بعد اس کا تابع کوئی نہیں، بلکہ اس کی اولاد ہونے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ تو کیا اب ابو جہل کی طرف سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو فلاں جگہ شکست دی تھی؟ یا کوئی بیوقوف اگر یہ کہے کہ ہوا کیا، حضرت وسلم بھی مر گئے اور ابو جہل بھی، تو یہ اس کی غلطی ہے۔ مقابلہ تو کامیابی سے ہوتا ہے۔ ابو جہل کا نام ندارت، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تخت موجود ہے۔ انبیاء کو خدا ذلیل نہیں کیا کرتا۔ انبیاء کی قوت ایمانی یہ ہے کہ خدا کے راہ میں جان دے دینا، وہ اپنی سعادت جانیں۔ اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر نظر ڈال کر اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ وہ ڈرتے تھے تو یہ بالکل فضول امر ہے، اور اس ڈر سے مراد ہرگز نہیں کہ ان کو جان کی فکر تھی، بلکہ ان کو یہ خیال تھا کہ منصب رسالت کی بجاوری میں کہیں اس کا اثر برا نہ پڑے۔ میرے نزدیک مومن وہی ہے کہ اگر اس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان نہ دی ہو تو وہ روحانی طور پر ضرور جان دے کر شہید ہو چکا ہو،
پس اگر موسیٰ کو جان کا ہی خوف تھا تو اس سے عبداللطیف صاحب، شہزادہ عبداللطیف صاحب ہی اچھے رہے جنہوں نے ایمان نہ دیا اور جان دے دی۔ پس ہمارا تو یہی خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نامراد مارا جاؤں اور فرض رسالت ادا نہ ہو۔ اگر کسی بات میں شر ہو تو یہ عادت اللہ نہیں کہ وہ مجھے اطلاع نہ دے۔ حضور نے منتظمین باورچی خانے کو یہ تاکید فرمائی کہ آج کل موسم بھی خراب ہے اور جس قدر لوگ آئے ہوئے ہیں سب مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس لیے کھانے وغیرہ کا عمدہ انتظام ہو۔ اگر کوئی دودھ مانگے دودھ دو، چائے مانگے چائے دو، کوئی بیمار ہو تو اس کے موافق الگ کھانا اسے پکا دو۔ اس کے بعد عدالت کا وقت آ گیا اور حضرت اقدس اور دیگر احباب کھانا وغیرہ تناول فرما کر عدالت کو روانہ ہوئے۔ 20 اگست 1903 بوقت شام۔ فرمایا دشمنوں کی یہ بھی ایک قبولیت ہوتی ہے اور من جانب اللہ نصیب ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ رسول عالم الغیب ہوتے ہیں، چنانچہ بعض تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ عالم الغیب ہونے کا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ ان لوگوں کی غلطی ہے، عالم الغیب ہونا اور شے ہے اور مؤید من اللہ ہونا اور شے ہے۔